قرطبہ، تلیتلا اور اشبیلیہ۔ قرطبہ کی عظیم الشان سلطنت کسی زمانے میں بحیرہ روم کے ساحل سے لے کر پرینیز کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی وسعت اندلس کے ایک چھوٹے سے ضلع سے زیادہ نہ تھی۔ تاہم اس گئی گزری حالت میں بھی اموی خاندان کے دارالحکومت کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، اور ملوک و طوائف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو قرطبہ پر قبضہ کرنے کے لیے بے قرار نہ ہو۔ اشبیلیہ کا حکمران معتمد اور تلیتلا کا حکمران مامون ذنون دوسرے امراء کی نسبت زیادہ طاقتور تھے، اور ان دونوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ اندلس کے شہنشاہ ہیں، اس لیے قرطبہ پر پہلا حق بھی انہی کا ہے۔ چنانچہ ایک طرف مامون اور دوسری طرف معتمد قرطبہ کی سرحدوں پر اپنی افواج جمع کر رہے تھے۔ اب صرف یہ سوال تھا کہ پہل کون کرے۔ معتمد کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے پہل کی تو مامون اہل قرطبہ کا طرفدار ہو کر میرے خلاف لڑے گا، اور مامون کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے قرطبہ پر حملہ کیا تو معتمد نہ صرف اہل قرطبہ کی اعانت کے لیے اپنی فوجیں بھیج دے گا بلکہ براہ راست تلیتلا پر حملہ کرنے سے بھی درخواست نہیں کرے گا۔ قرطبہ میں آئے دن مسند حکومت کے لیے نئے نئے دعوے داروں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر اکثر علماء اور عوام نے ایک عمر رسیدہ سیاستدان ابن جہور کو حکومت کی مسند پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ علماء کی مجلس شورا کے اصلاح و مشورے سے حکومت کا کاروبار چلتا رہا، لیکن جب ابن جہور کے بیٹے عبد الملک نے اپنے باپ کو سلطنت کے معاملات سے بے دخل کر کے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تو سلطنت کے جمہوری خصائل ختم ہو گئے اور مجلس شورا جی حضوریوں کی ایک ٹولی بن کر رہ گئی۔ اس عرصے میں مامون ذنون قسطلہ کے عیسائی حکمران انفانسو ششم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا کہ اگر قرطبہ پر حملے کی صورت میں معتمد کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ ابن جہور کی حکومت کو کسی حد تک عوام کا اعتماد حاصل تھا، اس لیے مامون نے انفانسو کی حمایت کے یقین کے باوجود بھی حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ حکومت کی گدی تو عبد الملک نے سنبھال لی ہے اور عوام اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو رہے ہیں تو اس نے فوراً قرطبہ پر حملہ کر دیا۔ معتمد کے لیے اس کی یہ حرکت ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ کسی جوابی کارروائی کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ اہل قرطبہ اس گئی گزری حالت میں بھی تلیتلا کے حکمران اور وہ بھی انفانسو کے ایک باجگزار کی غلامی کی لعنت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ لوگ جو عبد الملک کی گزشتہ بدعنوانیوں کے باعث قرطبہ کی سیاسیات سے کنارہ کشی کر چکے تھے، اب اپنے گوشوں سے نکل آئے اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، قرطبہ ہمارا ہے۔ عبد المنعم کی زندگی میں پہلی بار کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنے کا موقع ملا، اور اس نے قرطبہ کے عوام کو ایک رہنما کی حیثیت سے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مترف بنا لیا۔ اس نے قرطبہ کے اکابر کا ایک وفد کے ساتھ عبد الملک سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد اس نے شاہی ایوان کے دروازے پر جمع ہونے والے لوگوں کو یہ مسئلہ سنایا کہ عبد الملک نے جنگ میں عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہ مطالبات مان لیے ہیں کہ وہ اختتام جنگ کے تک مجلس شورا کے فیصلوں پر عمل کرے گا۔ فوج کی قیادت مجلس شورا کی ہدایات کے مطابق تجربہ کار اور قابل اعتماد لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے گی، غیر ذمہ دار اور نالائق عہدیداروں کو معطل کیا جائے گا۔ جنگ کے اختتام کے بعد قرطبہ کے علماء اور اکابروں کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا، اور وہ عبد الملک کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے مجاز ہوں گے۔ عبد المنعم کا یہ اعلان قرطبہ کے ہر کوچے، ہر مدرسے، ہر درسگاہ اور مسجد میں دہرایا جانے لگا، اور عوام کا یہ نعرہ بلند ہوتا گیا، قرطبہ ہمارا ہے۔ ایک دن جب قرطبہ کے ایک سرحدی قلعے پر مامون کے حملے کی خوش خبر مشہور ہو چکی تھی، قرطبہ کے عوام جامع قرطبہ میں عبد المنعم کی روح پرور تقریر سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں، یہ وہ مسجد ہے جہاں تمہارے اسلاف عبد الرحمن، الحکم اور المنصور جیسے مجاہدوں کا اعلان جہاد سننے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس کے فرش پر خدا کے ان بندوں کے سجدوں کے نشان ہیں جن کے پاؤں تلے مغرور نصرانی بادشاہوں کے تاج روندے جاتے تھے، لیکن آج ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ تباہی کا سیلاب جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اسے کسی طرح روکا جائے۔ آج ہمارے تیروں کے ہدف کفر کی پناہ گاہیں نہیں، بلکہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی آزادی اور بقا کے لیے دشمن کی الغار کو کیوں کر روک سکتے ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ تلیتلا سے مامون ذنون قرطبہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ تم میں سے بعض لوگ شاید یہ خیال کرتے ہوں گے کہ مامون اور دوسرے ملوک و طوائف میں کوئی فرق نہیں، وہ اگر آئے گا تو زیادہ سے زیادہ عبد الملک کو قرطبہ کی مسند حکومت سے اتار کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے گا اور عوام کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، عبد الملک کو تمہاری بے حسی اور تمہارے امراء کی خود غرضی نے جنم دیا ہے، لیکن مامون اسلام کے بدترین دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ اس کی آمد کے بعد تلیتلا اور قرطبہ کے درمیان جو نیا راستہ تیار ہوگا وہ نصرانی حملہ آوروں کے لیے ایک شاہراہ کا کام دے گا۔ مامون ہمارے لیے انفانسو کی غلامی کی زنجیریں لے کر آ رہا ہے۔ قرطبہ میں جو جھنڈا اس کے ہاتھوں میں نصب ہوگا اس پر تم صلیب کا نشان دیکھو گے۔ زہرا میں اقتدار کی جو کرسیاں خالی ہوں گی وہ مامون اور اس کے خود غرض امراء کے نہیں بلکہ انفانسو اور اس کے سپاہیوں کے حصے میں آئیں گی۔ جو گردنیں مامون کے سامنے جھکیں گی ان پر کسی دن انفانسو کی تلوار لٹک رہی ہوگی۔ ہماری جو بستیاں اور شہر مامون کے قبضے میں چلے جائیں گے، جو ہاتھ مامون کی غلامی کی زنجیریں پہنیں گے، وہ کسی دن انفانسو کے حکم سے کاٹ دیے جائیں گے۔ جو لوگ اس مسجد میں جمع ہو کر مامون کی بیعت کریں گے وہ کسی دن اس منبر سے انفانسو کی بادشاہت کا اعلان سنیں گے۔ مسلمانوں،
میں مامون کا راستہ روکنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں عبد الملک کی حکومت سے مطمئن ہوں۔ اگر اس جنگ کے نتائج صرف دو حکمرانوں تک محدود رہتے تو مجھے اس کی طاقت آزمائی سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ میں قوم کو ان دونوں سے نجات دلانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تباہی کے جس گڑھے کی طرف ہمیں مامون دھکیلنا چاہتا ہے وہ اس قدر ہولناک ہے کہ ہم شاید دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکیں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ یہ شہر جسے ہم اسلام کا آخری حصار بنانا چاہتے ہیں، عیسائی حملہ آوروں کی بیرونی چوکی بن جائے۔ میں بنی جہور کی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقا کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، تم آج ملوک الطوائف کی خانہ جنگی تماشائیوں کی حیثیت میں دیکھتے رہے ہو، لیکن آج تم مامون کے نیام میں جو تلوار دیکھ رہے ہو اس کا قبضہ ان فانسوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس تلوار کا ہر وار ان لوگوں پر ہوگا جو مسلمانوں کی حیثیت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مامون نے ان فانسوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی کئی بستیاں اس کے حوالے کر دی ہیں۔ ان بستیوں کے مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تم اس سے توقع نہ رکھو کہ وہ تمہیں عیسائیوں کے پاس فروخت کرنے سے دریغ کرے گا۔ اگر وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوا تو یہ کامیابی در حقیقت ان فانسوں کی کامیابی ہوگی، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کسی کو ان فانسوں کے عزائم کے متعلق غلط فہمی ہے۔ اگر ہم اس خطرے کو قرطبہ کی چار دیواری سے باہر نہ روک سکے تو اندلس کے مسلمان آہستہ آہستہ بحیرہ روم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ ہمارے پیچھے بھیڑیوں کے لشکر ہوں گے اور سامنے سمندر کی لہریں، لیکن اگر ہم خودکشی کا ارادہ نہیں کر چکے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرہ عظیم کو روک سکتے ہیں۔ آج بھی مسلمانان قرطبہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے طوفان کا رخ بدل سکیں۔ مامون اور اس کے نصرانی حلیفوں کا رخ پھیرنے کے لیے صرف 50,000 رضاکاروں کو میدان میں لایا جا سکتا ہے، اور جب اہل قرطبہ میدان میں آئیں گے تو باقی اندلس کے مسلمان ان کی پشت پر ہوں گے، اور ہم نہ صرف قرطبہ کو بچا سکیں گے بلکہ سارے اندلس کو ان ملوک و طوائف سے بچا سکیں گے جن کا وجود مسلمانان اندلس کے مستقبل کے لیے ایک دائمی خطرہ ہے۔ ان لوگوں میں سے اگر کسی کو اسلام کا مستقبل عزیز ہوگا تو وہ ہمارا ساتھ دے گا، ورنہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ملت کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اب تقریر کا وقت نہیں، اب مورچے بنانے اور خندقیں کھودنے کا وقت ہے۔ تم سن چکے ہو کہ دشمن قرطبہ سے دور نہیں۔ وقت کا نقیب تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تم تیار ہو؟ سامعین جوش و خروش کے ساتھ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے، ہم تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ عوام کو تیاری کا موقع دینے کے لیے عبد الملک کی فوج نے قرطبہ سے پیش قدمی کر کے مامون ذنون کے لشکر کو سرحد پر روکنے کی کوشش کی۔ کئی دن فریقین کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ مامون برسوں کی تیاری کے بعد میدان میں آیا تھا۔ اس کی فوج اسلحے کی برتری اور تعداد کے لحاظ سے قرطبہ کی فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس کے علاوہ ان فانسوں اور شمال کے عیسائی امراء جو اس کے زیر اثر تھے مامون کی پشت پر تھے۔ بالآخر ایک فیصلہ کن معرکے میں قرطبہ کی افواج کو شکست ہوئی اور مامون ان کا تعاقب کرتا ہوا قرطبہ کی چار دیواری تک پہنچ گیا۔ اس عرصے میں قرطبہ کے عوام کو تیاری کا موقع مل چکا تھا۔ علماء کی کوششوں سے مختلف شہروں سے رضاکاروں کی ٹولیاں قرطبہ کی حفاظت کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ قرطبہ کا عقب وادی الکبیر کے باعث محفوظ تھا اور ازہرا کی عمارات وادی الکبیر کے دوسرے کنارے پر تھیں، اس لیے وہ خطرے کی زد سے باہر تھیں۔ قرطبہ اور ازہرا کے درمیان آمد و رفت کے لیے دریا کا راستہ محفوظ تھا۔ مامون کے لشکر نے تین اطراف سے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کئی بار طلح کی افواج چہلکار کرتی ہوئی قرطبہ کے دروازے تک پہنچ جاتی، لیکن اہل قرطبہ کی شدید مزاحمت کے باعث انہیں ہر بار پیچھے ہٹنا پڑتا۔ تاہم مامون نے شدید نقصانات اٹھانے کے باوجود قرطبہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ اسے یہ امید تھی کہ ان فانسوں اس کی مدد کے لیے خود پہنچ جائے گا، لیکن اس کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی۔ ان فانسوں کو مامون کی فتح یا اہل قرطبہ کی شکست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف ان دو فریقوں میں جنگ کا خواہشمند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپس کی زور آزمائی سے قرطبہ اور طلح اس قدر کمزور ہو جائیں کہ وہ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دونوں کو مغلوب کر سکے۔ اس نے قرطبہ پر حملہ کرنے کے لیے مامون کی پیٹھ ٹھونکی تھی، لیکن جب مامون قرطبہ کی چار دیواری تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے وعدوں کے باوجود اس کی آنت کے لیے فوج نہ بھیجی۔ وہ مامون کے ایک حلیف کی حیثیت سے میدان میں آنے کے بجائے ایک تماشائی کی حیثیت میں قرطبہ کی جنگ کے نتائج کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اشبیلیہ کے حکمران معتمد کی باری تھی۔ وہ اپنی فراست سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان فانسوں مامون کا دوست نہیں، بلکہ وہ جنوب کی طرف پاؤں پھیلانے سے طلح کو ہڑپ کرنا ضروری سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مامون کی فوجی قوت زائل کرنے کے لیے اسے قرطبہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جب قرطبہ کے محاصرے نے طول کھینچا اور ان فانسوں کی طرف سے مامون کو کوئی کمک نہ پہنچی تو اس کا یہ یقین بھی پختہ ہو گیا کہ ان فانسوں کو اس کی فتح کی بجائے اس کی شکست کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے۔ معتمد ہر میدان میں مامون کی شکست کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ اس کے جاسوس اسے قرطبہ کے حالات سے ہر وقت باخبر رکھتے تھے اور اسے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ مامون دیر تک محاصرہ جاری نہیں رکھ سکتا، لیکن قرطبہ میں جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ اس کے لیے پریشان کن تھے، اس لیے کہ اس کے جاسوس بتا چکے تھے کہ قرطبہ آہستہ آہستہ اندلس کے تمام علماء کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ان کی تبلیغ سے مختلف شہروں سے رضاکاروں کی جماعتیں قرطبہ میں جمع ہو رہی ہیں، اور اندلس کے بعض علماء یہ تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں کہ قرطبہ کو مرکز بنا کر سارے اندلس پر اسلامی حکومت نافذ کی جائے اور عامة المسلمین کو ان ملوک الطوائف کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے جو مسلمانوں کی آزادی اور عزت کو اپنے ذاتی اقتدار کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ معتمد کے جاسوس اسے یہ اطلاع بھی دے چکے تھے کہ بطلیوس کا حکمران عمر المتوکل اہل قرطبہ کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے۔
اور وہ بھی علماء کی اس تحریک کا حامی بن چکا ہے۔ مامون کو یقیناً شکست ہوگی، لیکن اس کی شکست کے بعد قطبہ میں علماء دین کا اقتدار اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر لینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عبدالملک یا تو ان کے اشاروں پر چلے گا، ورنہ علماء کی مجلس شورا سے اس کے کان پکڑ کر مسند حکومت سے اتار دے گی۔ ان حالات میں قطبہ پر قبضہ کرنے کے لیے معتمد جس موقع کا منتظر ہے وہ کبھی نہیں آئے گا، بلکہ اندلس میں اسلامی احیا کے یہ تحریک اشبیلیہ میں اس کے اقتدار کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوگی۔ اس کے شاعروں، وزیروں، امیروں اور اس کی ملکہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ اسلام کے نام لیوا کسی دن اس کے عشرت قدوں میں گھس جائیں اور ان کی عیش و نشاط کی محفلیں درہم برہم کر ڈالیں، بلکہ وہ قرطبہ اور ازہرا کے ایوانوں کو بھی اپنی عیاشی کے اڈے بنانا چاہتے تھے۔ عبدالمنعم کی بیوی صبح کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی کہ صحن میں کسی کے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس نے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ دعا ختم کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا شوہر زیرہ میں ملبوس تھا۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا چمکتا ہوا خوب سر سے اتارا اور اس کے تھکے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ بیوی تمام کلفتیں بھول گئی۔ عبدالمنعم برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیوی نے جھک کر اس کا موزہ اتارنا چاہا، لیکن عبدالمنعم نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں بیگم، میں صرف ایک ساعت کے لیے آیا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بیوی نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، جنگ کی حالت ٹھیک ہے نا؟ عبدالمنعم نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، رات کو دشمن کا حملہ بہت شدید تھا، لیکن ہم نے انہیں بڑی شکست دی ہے۔ اب ہم فیصلہ کن حملے کے لیے تیار ہیں۔ بچے کہاں ہیں؟ سعد نماز پڑھتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر الزہرا چلا گیا تھا اور احمد اور حسن باہر کھیل رہے ہیں۔ کل شام آپ نے سعد کو پھر اجازت دے دی تھی، ورنہ میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ عبدالمنعم نے کہا، آج رات لڑائی میں عبدالجبار میرے ساتھ تھا، وہ سعد سے بہت خوش معلوم ہوتا تھا۔ عبدالجبار کون؟ ادریس کا باپ؟ ہاں، وہ کہتا تھا کہ سعد نے ادریس اور اس کے تمام دوستوں کو اچھے خاصے تیر انداز بنا دیا ہے۔ عبدالمنعم کی بیوی نے کہا، سعد کہتا ہے کہ مامون کی فوجوں نے قرطبہ کی کئی بستیاں جلا دی ہیں۔ میں بچوں کی ایک فوج تیار کر رہا ہوں، بڑے ہو کر ہم تلیتلا پر حملہ کریں گے اور مامون سے انتقام لیں گے۔ احمد اور حسن صحن میں داخل ہوئے اور بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ احمد نے سوال کیا، ابا جان، اشبیلیہ کی فوج کب آئے گی؟ بیٹا، اشبیلیہ کی فوج شاید آج پہنچ جائے گی۔ عبدالمنعم کی بیوی نے کہا، یہ شہر کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ عبدالمنعم نے سنجیدہ ہو کر کہا، اب مامون کو شکست دینے کے لیے ہمیں معتمد کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، واقعی اشبیلیہ کا لشکر بہت دیر سے آیا ہے، پھر بھی یہ اچھا شگون ہے۔ میرے خیال میں اشبیلیہ کی فوج دیکھتے ہی مامون کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ عبدالمنعم بولا، مامون کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اب خدا کرے معتمد کی فوج کی آمد ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا پیش خدمت ثابت نہ ہو۔ اگر وہ خلوص دل سے قرطبہ کی مدد کرنا چاہتا تھا تو انہیں کئی دن پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اب بھی وہ ایک ہفتے سے قرطبہ سے 20 میل دور پڑاؤ ڈال کر مشاعرے کر رہے ہیں۔ کل ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ وہاں سے کوچ کر چکے ہیں اور شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ شام کے وقت فوج ان کے استقبال کے لیے الزہرا میں جمع ہو گئی تھی اور کئی رضاکار بھی بازاروں کو سجانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ اشبیلیہ کی فوج یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر رک گئی ہے اور وہ صبح تشریف لائیں گے۔ دشمن کو شاید ان واقعات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے رات کے وقت پوری قوت کے ساتھ 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ اگر بطلیوس کے سپاہی ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے تو اس وقت شہر پر مامون کا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ دشمن کو رات کے تیسرے پہر شہر پناہ سے پیچھے ہٹانے کے بعد میری یہ کوشش تھی کہ ہم فیصلہ کن حملہ کریں، لیکن بدقسمتی سے لوگوں میں وہ پہلا سا جوش و خروش باقی نہیں رہا۔ قرطبہ کی فوج کے اکثر رضاکار بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دشمن پر آخری ضرب لگانے کے لیے صرف اشبیلیہ کی فوج کافی ہوگی۔ اگر ان کے سر پر علماء کا پہرا نہ ہوتا تو وہ اپنے اپنے مورچے چھوڑ کر گھروں کی طرف بھاگ آئیں۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے اور عبدالمنعم اٹھ کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھانے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔